بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایس بولتے حقائق۔ آج کی ہماری نشست کا موضوع ہے عورت پر ظلم کا حقیقی ذمہ دار کون۔ آج ہر طرف یہ آواز بلند ہوتی نظر آتی ہے کہ عورتوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ واقعی ایسا ہے کہ عورت کے اصل حقوق پامال ہو رہے ہیں، لیکن عورت کو مظلوم بنایا کس نے؟ کون ہے عورت پر ظلم کا حقیقی ذمہ دار؟ ہم اپنی بات کا آغاز سوویت یونین کے آخری صدر میخائل گورباچوف کے الفاظ سے کرتے ہیں۔ میخائل اپنی کتاب پروسٹرائکا میں اسٹیٹس آف وومین کے عنوان کے تحت یوں لکھتا ہے: ہماری مغرب کی سوسائٹی میں عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا، اور اس کو گھر سے باہر نکالنے کے نتیجے میں بے شک ہم نے کچھ معاشی فوائد حاصل کیے اور پیداوار میں کچھ اضافہ بھی ہوا، اس لیے کہ مرد بھی کام کر رہے ہیں اور عورتیں بھی، لیکن پیداوار کے زیادہ ہونے کے باوجود اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، اور اس فیملی سسٹم کے تباہ ہونے کے نتیجے میں جو نقصان اٹھانے پڑے ہیں وہ ان فوائد سے زیادہ ہیں جو پروڈکشن کے اضافے کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوئے۔ اگر اس پر سوچ و بچار نہ کیا گیا تو جس طرح ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، اسی طرح ہماری قوم بھی تباہ ہو جائے گی۔ میخائل کے الفاظ چیخ چیخ کر اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ عورت پر ظلم کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے عورت کو اپنی خواہشات نفس کا تختہ مشق بنانے اور اسے اس کے مقام سے گرانے کے لیے دنیا کے سامنے حقوق نسواں کے کھوکھلے نعرے لگائے۔ لیکن بے چاری عورت جو اپنا حق حاصل کرنے کے جھانسے میں اس تاریکی میں جا ڈوبی جہاں حریص و کم ظرف مرد اس دکھوں کی ماری عورت سے نہ صرف دنیا کموانے میں مگن ہیں بلکہ اس کی عزت کی چادر تار تار کر دینا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ کاش کہ دنیا عورتوں کے حقوق اسلام کی روشنی میں حاصل کرتی تو آج ترقی کی کئی منازل طے کر چکی ہوتی۔ معروف فرانسیسی محقق ڈاکٹر گستاو لیبان لکھتا ہے: اسلام نے عورتوں کو ذلت کے بجائے عزت اور رفعت سے سرفراز کیا اور کم و بیش ہر میدان میں ترقی سے ہمکنار کیا۔ ای بلائیڈن نے لکھا: سچا اور اصلی اسلام جو محمد لے کر آئے، اس نے طبقہ نسواں کو وہ حقوق عطا کیے جو اس سے پہلے اسے انسانی تاریخ میں حاصل نہیں ہوئے تھے۔ میرے چند سوالات شاید آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں۔ کیا حقوق نسواں کے جدید نعرے لگانے والوں نے کبھی سندھ کی چمکتی دھوپ میں تپتی ریت پر سر پہ بوجھ لادے ننگے پاؤں اپنی بقا کی جنگ لڑتی کسی مائی کو گلے لگا کر اس کے ہاتھ چومے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی ان لڑکیوں کے لیے بھی کسی تحریک کا آغاز کیا جن کے ہاتھ پیلے ہونے میں غربت رکاوٹ بن گئی اور کمزور باپ کا بے بس آنسو ان کے بالوں میں چاند بن کر چمکنے لگا؟ کروڑ پتی شوہروں کی ان ویلی بیویوں نے کبھی اس عورت کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر امپورٹڈ کراکری میں کھانا کھلایا جو ان کی خدمت میں صبح سے شام کر دیتی ہیں؟ اگر ایسا کچھ بھی آج تک نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت پر ظلم ڈھانے میں انہی لوگوں کا کردار ہے جو عورت کے حقوق کے صرف نام کے نعرے لگاتے ہیں۔ دراصل ان کا مقصد عورت پر مہربانی کرنا ہرگز نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی تکمیل ہے۔ یہ نعرے بس وقتی طور پر ان پتوں کی طرح ہیں جو بکری کو پکڑنے کے لیے دکھائے جاتے ہیں۔ بکری پتے دیکھ کر اس شخص کو خیرخواہ سمجھتی ہے، لیکن اسے کیا معلوم کہ پتوں کی آڑ میں اسے گرفت میں لے کر جو مرضی کیا جائے گا۔ میں اپنی تمام بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، خواہ وہ مسلمان ہیں یا کسی اور مذہب و دین سے وابستہ ہیں، کہ اگر وہ اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اپنے پیدا کرنے والے کے بتائے ہوئے قوانین کا مطالعہ کریں، اسلام کا فلسفہ حقوق نسواں بار بار پڑھیں، پرکھیں اور اپنی گودوں میں پلنے والے
مستقبل کے معماروں کی پہلی درسگاہ میں انہیں وہ سکھائیں جو آگے چل کر ان کو بلندیوں کا زینہ فراہم کرے۔ اسلام سے پہلے جاہلیت اولیٰ میں اقوام عالم سب اس غلطی کا شکار تھیں کہ عورتوں کو ایک گھریلو سامان یا چوپایا کی حیثیت میں رکھا ہوا تھا۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جاہلیت اخری کا دور شروع ہوا۔ اس میں پہلی غلطی کا رد عمل اس کے بالمقابل دوسری غلطی سے کیا جا رہا ہے کہ عورتوں پر مردوں کی اتنی نگرانی سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے اور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں فحاشی اور بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ دنیا جھگڑوں اور فسادات کا گھر بن چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائیں۔